السلام علیکم جی، آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ایک کہانی جو کہ دولے شاہ کے چوہوں کی کہانی ہے۔ جی ہاں، اور سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس کہانی کا تعلق کسی بھی سیاستدان یا کسی بھی غیر سیاسی ادارے کے سربراہان یا اس ادارے یا کسی بھی قسم کے ادارے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ کہانی انتہائی غیر سیاسی ہے اور اس کو آپ نے غیر سیاسی طور پہ ہی سننا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ غیر سیاسی تو ایک ادارہ بھی ہے ہمارا جو کہتا ہے کہ میں غیر سیاسی ہوں، جتنا وہ غیر سیاسی ہے اتنا ہی آپ نے غیر سیاسی ہو کے اس کہانی کو سننا ہے۔ ہاں جی، کیونکہ یہ انتہائی غیر سیاسی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے جناب دولے شاہ کے چوہوں کی۔ جی ہاں، آپ دیکھتے ہوں گے پاکستان میں خاص طور پر ارد گرد، اور وہ آپ کے گھر میں آتے ہیں، دروازہ کھڑکاتے ہیں اور مانگتے بھی ہیں، اور آپ جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے وہ تو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ دولے شاہ کا چوہا آ گیا، وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا مخلوق ہے۔ لیکن جو بڑے ہیں وہ انہیں سمجھ ہے، وہ کہتے ہیں یار کہ اللہ کی مخلوق ہے، انہیں بھی کچھ دو، تو وہ دعائیں دیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا سارا سسٹم پاکستان میں ان کا جو ہے ایک پورا گروپ ہوتا ہے ان کا۔ تو ایکچولی ان کے بارے میں بہت ساری جو روایات ہیں وہ بڑی مشہور ہیں کہ بھئی یہ جو دولے شاہ کے چوہے ہیں یہ قدرتی طور پہ بس پیدا ہو جاتے ہیں ایسے، تو جو ہے نا یہ اللہ کی مخلوق ہے بھئی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہو جاتے۔ لیکن بہت سارے جو دولے شاہ کے چوہے ہیں، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بنائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ خاص ایک فیکٹری ہے، جہاں میرا مطلب ہے کہ فیکٹری ہے یا انسٹیٹیوٹ کہہ لیں اس کو، جہاں پہ یہ دولے شاہ کے چوہے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، ایک تو آپ کے سامنے ہیں جو وہ گرین سے چوگے پہن کے آپ کے پاس آتے ہیں، تو وہ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یار دولے شاہ کے چوہے۔ لیکن کچھ ایسے چوہے ہیں، میرا مطلب وہ آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ دیکھنے میں بالکل نارمل لگتے ہیں، آپ جیسے ہم جیسے لگتے ہیں وہ، لیکن وہ ہم جیسے ہوتے نہیں، وہ بالکل الگ ہوتے ہیں۔ وہ انتہائی، یہ جو عام دولے شاہ کے چوہے ہیں نا جو اپنا سڑکوں میں گلیوں میں پھر، ان سے مختلف ہوتے ہیں وہ، اس طرح کے نہیں، میرا مطلب ہے کہ دیکھنے میں اس طرح کے نہیں ہوتے، لیکن ان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بالکل 100% انہی کا جیسا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یار یہ کون سی میں بات کر رہا ہوں، کون سے دولے شاہ کے چوہے ہیں؟ یہ دولے شاہ کے چوہے ہیں، یہ ان کی ایک خاص یونیفارم وردی ہے، جیسے ان کی ہوتی ہے وردی، میرا وہ اور وردی نہیں، مطلب ہے کہ جیسے ان کی وردی ہوتی ہے گرین سا پہنتے ہیں چوگا، ویسے ان کا خاکی سا چوگا ہوتا ہے ان دولے شاہ کے چوہوں کا، جو خاص تیار کیے جاتے بنائے جاتے ہیں۔ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے بارے میں جو ہے نا آپ کو میں کہانی، جو اصل حقائق یا کہانی کہنے جو بھی کہہ رہے ہیں وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ایک سیٹھ تھا، کوئی بہت بڑا سیٹھ تھا، یا کہہ لیں کہ چوکی دار تھا کوئی، جس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ان دولے شاہ کی چوہوں کو دیکھ کے، جن کے دماغ چھوٹے چھوٹے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یار ہم اپنے بھی دولے شاہ کے چوہے بنائیں ایسے کوئی، ایک بڑی ہم عظیم قسم کی جو ہے وہ فورس بنائے دولے شاہ کے چوہوں کی۔ ہاں، تو وہ جو ہے ہم جو حکم دے وہ مانے۔ اب یہ جو دولے شاہ کے چوہے آپ کے گھر آتے ہیں مانگنے، وہ ان کے پیچھے ایک ہینڈلر ہوتا ہے، وہ ہینڈلر جو حکم دیتا ہے یہ بالکل ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو اس کے ذہن میں جو تھا نا، وہ بندہ جو تھا ایک چوکی دارہ کرتا تھا کہیں پہ، اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یار یہ جو ہے نا ہم اس طرح کریں کہ ہم ایک چوکی داروں کی ایک بہت بڑی فورس جو ہے نا وہ کھڑی کر لیں، پھر سب کو یہ سیکیورٹی جو سیفٹی ہے ہم پرووائڈ کریں گے۔ تو اس طرح ہوگا یہ کہ جو دولے شاہ کے چوہے ہم تیار کریں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ یار یہ سنی سنی سی بات لگ رہی ہے، بھئی بہت ساری باتیں سنی سنی سی ہوتی ہیں، کہانی ایسی ہوتی ہے کہ بندے کو لگتا ہے کہ یار یہ بھی وہ بھی، لیکن یہ صرف کہانی ہے، اس کا تعلق کسی ادارے یا کسی شخصیت سے ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، یہ صرف کہانی۔ تو اس نے سوچا کہ یار یہ جو اپنا چوہے ہیں، ایک تو ہمارے کنٹرول میں رہیں گے، ان کو جو حکم دیا جائے گا یہ وہی کریں گے، اس کے علاوہ نہیں، کیونکہ یہ آئیڈیا اس کو یہیں سے آیا دیکھ کے۔ تو انہوں نے جناب پھر اپنی ایک فیکٹری لگائی۔ جی ہاں، فیکٹری لگائی، آپ کہہ لیں کہ انسٹیٹیوشن ایک بنایا۔ اس نے وہاں پر جو ہے نا داخلے شروع کر دیے بھرتی کرنے کے لیے کہ جی اپنا یہاں پر بچے آئیں۔ جیسے یہ نارمل دولے شاہ کے چوہے ہوتے ہیں جو گلیوں میں پھرتے ہیں، یہ بھی ایک ایسے ادارے میں جاتے ہیں، ایک ایسا ادارہ ایسا ہوتا ہے وہ خوفناک قسم کا، جو ان کے سروں پر وہ ہیلمٹ ایک پہنا دیتے ہیں جس سے ان کے سر چھوٹے رہ جاتے ہیں۔
تو اب وہ جدید ٹیکنالوجی، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یار یہ لگنا نہیں چاہیے، کہ مطلب دیکھنے میں بھی نہیں لگنے چاہیے کہ دولے شاہ کے چوہے ہیں، صرف دماغی طور پہ دولے شاہ کے چوہے ہوں لیکن نظر نہ آئے لوگوں کو لگے کہ یار یہ میرا مطلب نارمل ہے، لیکن اندر سے دماغ ان کا چھوٹا ہو، ہماری بات جو ہم کہیں وہ مان۔ تو انہوں نے جناب فیکٹری لگائی، جدید قسم کے انہوں نے سائنسدان جو ہیں وہاں پر ہائر کیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو دماغ جو ہے ان کا چھوٹا رہنا چاہیے، جو سر بڑا ہونا چاہیے لیکن اندر دماغ چھوٹا رہے۔ تو پھر انہوں نے جناب پورا انسٹیٹیوٹ کیا، وہاں پر وہ جو انہوں نے داخلے وغیرہ کرتے تھے، خاص بچے چنتے تھے جن میں وہ پوٹینشیل ہو کہ وہ دولے شاہ کے چوہے بن سکیں۔ تو وہ بھرتیاں جناب شروع ہوئیں وہاں پر، اور وہ انہوں نے لیے مطلب بچے، پھر وہاں جا کے وہ تیاری کرنا شروع کر دی۔ پھر ان کو خاص ایک کورسز جو ہیں وہ کرواتے تھے اندر، کہ بھئی وہ ان کے دماغ جو ہے نا وہ چھوٹے رہیں، تو ویسے دیکھنے میں وہ ٹھیک ہوتے تھے۔ تو انہی دنوں کی بات ہے جب یہ معاملہ شروع ہوا، تو ایک بچہ ان کے پاس آیا، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ لڑکا جو ہے یہ ہمیں لگتا ہے کہ اس میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے۔ تو ان کی انٹرویو ہوا، کیونکہ یہ پورا جب لیتے ہیں کسی کو تو آپس میں بیٹھ کے صلاح مشورہ بھی کرتے ہیں کہ کس کو لیں کس کو نہ لیں۔ تو انہوں نے بات کی کہ بھئی یہ جو لڑکا ہمارے پاس آیا ہے یہ آلریڈی دولے شاہ کا چوہا ہی ہے، مطلب اس کا دماغ ہے ہی نہیں۔ وہ حیران بھی ہوئے کہ چلو چھوٹا سا تو ہوتا ہے کسی نہ کسی میں، اس کے پاس وہ چھوٹا سا دماغ بھی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو میرا مطلب کہ بڑا زبردست رہے گا، اس کو شورٹ کورسز کرواؤ، اس کو پکا دولے شاہ کا چوہا بناؤ۔ تو وہ جناب وہ جو بچہ تھا وہ اس کو انہوں نے لیا اپنا، تو اس کو اپنا پتہ نہیں کون سے کیا کہتے ہیں OTS اس قسم کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کوئی اور شاید نام ہو، تو وہ اس میں بھرتی کر کے اس کے کورسز کروائے جناب، اس کو پورا جو ہے نا وہ بنایا۔ اب وہ دولے شاہ کا جو بچہ تھا چوہا، وہ جناب ہے بڑا شرارتی تھا، مطلب اندر سے وہ تیز تھا، اس کا دماغ جو تھا کیموفلاج تھا، اندر سے اس کا دماغ اتنا شرارتی اور شیطانی تھا کہ اس نے پتہ نہیں لگنے دیا، کہ اس نے یہی شو کیا کہ اس کا دماغ ہے ہی نہیں، یہ پہلے سے ہی دولے شاہ کا چوہا ہے۔ اب وہ جو بچہ تھا وہ اس ادارے میں ٹریننگ لیتا رہا اور دولے شاہ کے چوہوں والی، اور بڑا ہوتا رہا، تو وہ اس قدر زیادہ ترقی کر گیا اس ادارے میں کہ وہ اوپر آ گیا۔ وہ اوپر بھی اس لیے آ گیا کہ اس کو پتہ تھا کہ بھائی یہ یہاں پر معاملات جو ہیں وہ میرا مطلب کچھ لو اور کچھ دو کے ہیں کچھ بھی لو دو ہو سکتا ہے بھائی، تو وہ لینے دینے میں تھوڑا سا تیز تھا تو وہ جناب ترقی کرتا کرتا، وہ ان کی ترقی بھی ایسے ہی ہوتی ہے نا، یہ نہیں ہوتی کہ بھی کون کتنا قابل ہے، وہ اس میں ترقی کا معیار یہ ہے، اس سارے انسٹیٹیوٹ جو ہے، فیکٹری جو ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی جس کا دماغ جتنا زیادہ چھوٹا ہے نا اتنا ہی اوپر جائے گا، یہ ان کا معیار ہے۔ وہ میک شور کرتے ہیں کہ پورے دماغ والا بندہ اوپر نہ چلا جائے ورنہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں، تو اس لیے وہ میک شور کرتے ہیں کہ جس کا دماغ جتنا چھوٹا ہوگا اس کا لیول اتنا ہی بڑا۔ تو اس کا دماغ پہلے ہی چھوٹا تھا، تو اس کو سمجھ تھی کہ یار یہ اوپر جانے کے لیے دماغ چھوٹا دکھانا پڑے گا۔ وہ دماغ اس نے دیکھا یار یہ بالکل پاگل ہے میرا مطلب ہے اس کو ترقی دو، اوپر لے جاؤ۔ وہ ترقی کرتا کرتا اوپر آ گیا جناب، اور اوپر آیا، اور اوپر آ کے جناب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب، اس کو جو ہے نا وہ ہم ترقی دے کے اب اپنا سب سے اوپر والا جو ہائی عہدہ ہوتا ہے چیئرمین کا، چیئرمین ہوتے ہیں اس میں، ہاں کوئی چیف آف سٹاف نہیں ہوتے اس میں میں وہ چیئرمین، اس کو چیئرمین بنا، وہ چیئرمین کے قریب پہنچا عہدے کے، تو لیکن پرابلم وہاں پر پھنس گیا اب، کہ وہاں پر جو تعینات کرتے ہیں وہ ان سے بھی چھوٹے دماغ والا ایک بندہ تھا جو جس کے اختیار میں تھا کہ کس کو تعینات کرنا ہے۔ تو وہ سمجھ گیا، اس نے باہر جا کے اس چھوٹے دماغ والے سے ڈیل کیا کرنی تھی، اس کی ایک بیٹی تھی، ہاں، تو وہ سمجھ گیا اس کی بیٹی ہے، اس نے جناب جا کے چیک کیا تو اس کی بیٹی بھی دولے شاہ کی چوہی تھی، ہاں میں مطلب اس کا بھی دماغ چھوٹا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ استاد یہ جو ہے نا اس کے ساتھ حساب لگا کے نا، میں مطلب چھوٹا، اس کا بھی دماغ چھوٹا ہے، اس کا بھی چھوٹا، تو حساب کتاب لگا کے یہ وہ وہاں لگ سکتا ہے۔ تو جناب اس نے اس کے ساتھ وہ اپنا حساب لگایا، عشق مشوقی والا بھی لگایا، باقی بھی لگائے، وہ وعدے وعید کیے
کہ بھی دیکھو اگر میں یہاں پر لگ گیا چیئرمین تو پھر تمہارے بھی وارے نہیں آ رہے ہیں، تم یہی سمجھو کہ میں نہیں لگا تم ہی لگ گئے ہو۔ تو اس نے جناب اپنا سارے نے مل ملا کے جناب اس کو جو ہے وہ لگا دیا اوپر۔ اب جیسے ہی یہ دولے شاہ کا چوہا لگا اس فیکٹری پہ، اپنا چیئرمین لگ گیا، تو اس کے بعد جو اس کا حال ہوا ہے فیکٹری کا، ہاں وہ تو لازمی بات ہے، اس کے تو پرخچے ہی اڑنے تھے، کیونکہ جتنا پہلے جو لوگ آتے رہے ان میں پھر بھی تھوڑا بہت دماغ ہوتا تھا کہ چلو وہ تھوڑا بہت لے کے دے کے چلتے تھے، حساب کتاب دیکھ کے کہ بھئی ہم بالکل نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ اس کے پاس تو دماغ ہی نہیں تھا، جس کے پاس دماغ ہی نہیں تھا تو وہ کیا کرے گا اب بیٹھ کے؟ تو اس نے پھر وہ بغیرتی اور بے شرمی وہاں پھیلائی۔ اوہ ہوئے اس انسٹیٹیوٹ کی جو دولے شاہ کا جو فیکٹری ہے تیار کرنے والی دولے شاہ کے چوہے، وہ اس کی بڑی ریپو ہوتی تھی، بڑی اس کی قدر ہوتی تھی، لوگ اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا کیا برین یہاں پر ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ ایکچولی برین نہیں ہوتے تھے، وہ دولے شاہ کے چوہے ہی تیار ہوتے تھے سارے۔ ہاں تو وہ لیکن اس نے جو ہے وہ ایسا پردہ کھولا، کیونکہ جیسے یہ دولے شاہ کا چوہا ہے جس کا بالکل دماغ ہی نہیں تھا، تو اس نے آ کے ایسے ایسے کارنامے وہاں پر کیے، ایسا ایسا ظلم اور ایسا ایسا جبر وہاں پہ جو ہے نا وہ کر دیا کہ لوگوں کو اشکار ہو گیا کہ یار ہم سمجھتے رہے کہ یار یہاں پر اعلیٰ دماغ بن رہے ہیں، یہ یہاں پر دولے شاہ کے چوہے بنا رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ ہاں جی، اور سب سے بڑا دولے شاہ کا چوہا دماغ سے بالکل فارغ۔ تو وہ اوپر تو آ گیا، لگ گیا، لیکن اس نے جو تباہی مچائی وہاں پر اس دولے شاہ کے چوہے نے، وہ سارے جو ہے وہ حیران پریشان تھے کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ لیکن ایک بات ان کو سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ جو فیکٹری ہے یہ دماغ تیار نہیں کرتی، بڑے بڑے قابل لوگ تیار نہیں کرتی، یہ دولے شاہ کے چوہے تیار کرنے والی فیکٹری ہے۔ جو جس نے یہ چوہا تیار کیا ہے جو سب سے اوپر پہنچ گیا، اس سے نیچے بھی وہی حال ہے، اس سے بھی نیچے، اور فیکٹریاں میں جائیں تو وہاں پر تو برا ہی حال ہے، کیونکہ وہاں پر تو سافٹ ویئر ہی ایک ہی ہے کہ یس سر والا سافٹ ویئر وہاں پر کیا جاتا ہے۔ تو بابا جی بھی فرماتے ہیں، بابا جی بھی لازمی کہانی، بابا جی نہ ہو تو کہانی پوری نہیں ہوتی۔ اور بابا جی فرماتے ہیں کہ یار یہ جس سے مکا ہوا ہے دولے شاہ کے چوہے کا، جس نے تباہی مچائی پڑی ہے، میں کہا بابا جی کہتے ہیں کہ یار یہ جو اس کی وہ اپنا دولے شاہ کی چوہی ہے جس سے اس کی سیٹنگ ہے، میں کہا جی بابا جی کہتے ہیں وہ گیریج والی تو نہیں؟ میں کہ یار کیا مطلب؟ بابا جی کہتے ہیں وہ جیسے یہ فیکٹری میں بنتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ دولے شاہ کے چوہے تیار ہوتے ہیں، ویسے وہ چوہی جو ہے دولے شاہ کی چوہی، بابا جی کہتے ہیں وہ فیکٹری میں نہیں، وہ گیریج میں تیار ہوئی، کیونکہ اس قسم کی چوہیاں جو ہیں وہ گیریج میں پھٹا چکے تو نیچے سے نکلتی ہے۔ میں کہا جی ہو سکتا ہے کہ گیریج میں سے نکلی ہوگی، لیکن نکل کے اس کے ہاتھ چڑھ گئی اور وہ حساب کتاب لگا رہا ہے۔ اور بابا جی کہتے ہیں کہ اس دولے شاہ کی جو چوہی ہے، میں کہا بابا جی کہتے ہیں اس کی کچھ سہیلیاں بھی ہیں۔ کیا مطلب سہیلیاں؟ بابا جی کہتے ہیں یار وہ میرا مطلب کوئی نہ کوئی ہوں گی نا۔ میں کہا ہاں جی وہ بھی دولے شاہ کی چوہیاں ہی ہیں، چوہیوں کی سے یہ سارے دولے شاہ کے چوہے اور چوہیاں ہی آپ کو ہمیشہ ہر طرف نظر آئیں گے۔ بابا جی کہتے ہیں یار وہ میرے سے کوئی ملاقات ہی کرواؤ ایک ادھی چوہی کی۔ میں کہا بابا جی کیوں؟ بابا جی کہتے ہیں کہ یار وہ بندہ نکاح کر لیتا ہے۔ بابا جی دولے شاہ کی چوہی؟ بابا جی کہتے ہیں ہاں یار میرا مطلب ایک تو فائدہ ہوگا نا کہ جس کا دماغ ہی نہیں ہے، نہ اس کا دماغ ہے، نہ وہ لڑے گی، نہ لڑائی ہوگی، آرام سے ہنسی خوشی شانتی سے رہیں گے سارے مل کے۔ بابا جی کہتے ہیں اس کو کوئی پتہ کرو۔ میں کیوں؟ اس کا بعد میں پتہ کریں گے، پہلے دولے شاہ کے چوہے کا کچھ کریں، اس کا کیا کرنا؟ بابا جی کہتے ہیں یہ کچھ نہیں، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ فیکٹری جب تک بند نہیں ہوگی نا دولے شاہ کے چوہے بنانے والی، یہاں پہ یہ فیکٹری جو تیار کر رہی ہے اس کا پورا جو ہے نا سٹرکچر وہ نہیں تبدیل کیا جائے گا اتنی دیر تک کچھ نہیں۔ اگر یہ ایک دولے شاہ کا چوہا چلا ہی جائے گا، چلا بھی جائے گا تو دوسرے آ جائیں گے، کیونکہ یہ فیکٹری ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ یہ فیکٹری بند کرنی پڑے گی، جب تک فیکٹری بند نہیں ہوتی دولے شاہ کے چوہے آتے رہیں گے، بلا کرے کھلتے رہیں گے۔